کیا ربیہ کی ایک نظر سیراب لالا کی برسوں پرانی سازش بے نقاب کر دے گی؟ کیا نوکرانی شیری اپنے ہی ہاتھوں اپنی تباہی لکھنے والی ہے؟ کیا سربلند کو آخر کار اپنے سب سے بڑے دشمن کا پتہ چل جائے گا؟ اور کیا سرداری کی خاطر اپنے ہی خاندان کو ختم کرنے کا خوفناک کھیل شروع ہو چکا ہے؟ ناظرین، آج کی قسط میں ایک ایسا راز سامنے آنے والا ہے جس کے بعد کہانی پہلے جیسی نہیں رہے گی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کہانی کا آغاز ایک ایسے لمحے سے ہوتا ہے جہاں نوکرانی شیری اپنی سب سے بڑی غلطی کر بیٹھتی ہے۔ وہ یہ بات بھول جاتی ہے کہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی لاپرواہی بھی برسوں سے چھپے راز کو دنیا کے سامنے لے آتی ہے۔ دن کے وقت وہ جان بوجھ کر سیراب لالا کے راستے میں آ جاتی ہے اور مسکراتے ہوئے اس سے ایسی بے تکلفی سے بات کرنے لگتی ہے جیسے دونوں کے درمیان کوئی پرانا تعلق ہو۔ سیراب لالا فوراً گھبرا جاتا ہے۔ وہ آہستہ آواز میں شیری کو کہتا ہے، فوراً یہاں سے چلی جاؤ، اگر کسی نے ہمیں ایک ساتھ دیکھ لیا تو ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ لیکن شیری اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیتی اور وہاں سے ہٹنے کی بجائے مزید باتیں کرنے لگتی ہے۔ اسی لمحے قسمت انہیں دھوکہ دے دیتی ہے۔ ربیہ وہاں پہنچتی ہے اور دور سے دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتی ہے۔ ربیہ چند لمحوں کے لیے رک جاتی ہے۔ وہ ان دونوں کے چہروں کے تاثرات غور سے دیکھتی ہے اور فوراً محسوس کر لیتی ہے یہ صرف ایک نوکرانی اور گھر کے فرد کی عام گفتگو نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی ضرور ایک ایسا راز ہے جو سب سے چھپایا جا رہا ہے۔ ربیہ خاموشی سے وہاں سے واپس آ جاتی ہے، لیکن اب اس کے دل میں شک یقین میں بدلنے لگتا ہے۔ چند ہی دیر بعد وہ کچن میں جاتی ہے تو اس کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ نوکرانی شیری جلدی جلدی کھانے میں کوئی نامعلوم چیز ملا رہی ہوتی ہے۔ وہ بار بار ادھر ادھر دیکھتی ہے تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ یہ منظر دیکھ کر ربیہ کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ فوراً سمجھ جاتی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ کسی کی جان لینے کی تیاری ہو رہی ہے۔ وہ بغیر کوئی آواز کیے واپس پلٹ جاتی ہے تاکہ شیری کو ذرا بھی شک نہ ہو اس کی حقیقت کسی نے دیکھ لی ہے۔ ربیہ سیدھی سربلند کے کمرے میں پہنچتی ہے جہاں وہ بی جان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ ربیہ کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بی جان فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھتی ہے، بیٹی کیا بات ہے، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ ربیہ پہلے خاموش رہتی ہے، پھر دونوں سے وعدہ لیتی ہے کہ وہ اس بات سن کر فوراً کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے اور نہ ہی کسی پر ظاہر کریں گے کہ انہیں کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ سربلند اسے تسلی دیتا ہے، تب ربیہ ساری حقیقت بتاتی ہے۔ وہ کہتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نوکرانی شیری کھانے میں کچھ ملا رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی میں نے اسے سیراب لالا کے ساتھ چھپ کر باتیں کرتے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ دونوں مل کر کوئی بہت بڑا کھیل کھیل رہے ہیں۔ سربلند پہلے تو یقین نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ یہ سن کر ربیہ بی جان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیتی ہے اور کہتی ہے، آپ میری ماں جیسی ہیں، میں کبھی اس گھر میں نفرت یا غلط فہمی نہیں پھیلانا چاہتی۔ میں نے جو دیکھا صرف وہی بتا رہی ہوں، اگر آج خاموش رہے تو شاید کل بہت دیر ہو جائے۔ یہ الفاظ سن کر بی جان سربلند دونوں خاموش ہو جاتے ہیں۔ انہیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید خطرہ واقع ان کے بہت قریب آ چکا ہے۔ اتنے میں نوکرانی شیری کھانے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ سربلند فوراً ربیہ کی بات آزمانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا ہے، بی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ کھانا نہیں کھائیں گی۔ یہ سن کر شیری کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آنے لگتی ہے۔ وہ جلدی سے کہتی ہے، یہ کھانا صرف بی جان کے لیے نہیں، آپ سب کے لیے بنایا ہے۔ اسی لمحے ربیہ بول اٹھتی ہے، مجھے بھی بھوک نہیں۔ سربلند فوراً کہتا ہے، پھر میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ سنتے ہی شیری کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ اس کی ساری محنت ایک لمحے میں برباد ہو جاتی ہے۔ وہ غصے سے ٹرے اٹھاتی ہے اور تیزی سے سیراب لالا کے پاس جا پہنچتی ہے۔ وہ غصے میں کہتی ہے، سب کچھ خراب ہو گیا ہے، کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ مجھے پورا یقین ہے اس نئی لڑکی ربیہ نے سب کچھ بگاڑ رکھا ہے۔ سیراب لالا دانت پیستے ہوئے جواب دیتا ہے، اگر ربیہ ہمارے راستے میں آئی تو اسے بھی ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیں گے۔ پہلے سربلند پھر ربیہ، کوئی بھی ہمارے منصوبے کے درمیان نہیں آئے گا۔ لیکن انہیں کیا معلوم کہ ان کی یہ گفتگو دور کھڑا سربلند سن چکا ہے۔ سربلند کے قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ اسے پہلی بار یقین ہو جاتا ہے کہ ربیہ نے جو کچھ بتایا وہ حرف بہ حرف سچ تھا۔ اب اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا دشمن کوئی باہر والا نہیں بلکہ اس کے اپنے گھر میں اندر موجود ہے۔ وہ قابل اعتماد ساتھی کو بلاتا ہے اور پوری بات بتاتا ہے۔ اس کا ساتھی نہایت سنجیدگی سے کہتا ہے، سردار آپ کو سمجھنا ہوگا،
گا کہ اگر خدا نہ کرے آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا تو پوری سرداری سیدھی سہراب لالا کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ اگر وہ واقعی آپ کو رستے سے ہٹانا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے صرف ایک مقصد ہے، اقتدار۔ یہ الفاظ سربلند کے دل پر بجلی بن کر گرتے ہیں۔ اب اسے ہر بات سمجھنے آنے لگتی ہے۔ وہ فوراً ربیہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، مجھے بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے؟ ربیہ نہایت اطمینان سے جواب دیتی ہے، جنگ ہمیشہ تلوار سے نہیں، عقل سے جیتی جاتی ہے۔